بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی چند دن پہلے انڈیا کا ایک سنگر اور پولیٹیشین سدھو موسے والا جس کو قتل کیا گیا، تو اس کے جو قتل کا صدمہ اور غم ہے وہ تقریباً ہمارے پورے پاکستان میں بھی منایا گیا ہے۔ اس صورتحال میں منایا گیا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، محب وطن پاکستانی اور اسلام پسند جو لوگ ہیں، وہ بڑا اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے حیران کن باتیں دیکھی ہیں۔ کچھ لوگوں سے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو شہید قرار دے دیا، یعنی وہ غیر مسلم ہے، سنگر تھا اور انڈیا کا پولیٹیشین تھا، اس کو کچھ لوگوں نے شہید قرار دے دیا، اور کچھ لوگ انہوں نے اس کا جو تقابل ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کروانا شروع کر دیا کہ وہ ہیرو تھا، فلاں فلاں جو ہے ہمارے وہ ان سے کئی گنا بہتر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ مجھے اس حوالے سے بہت افسوس ہوا اور بہت مایوسی ہوئی اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ وہ مایوسی اس حوالے سے ہوئی کہ ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں اور مسلمان لوگ ہیں، ان کو دین اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے، وہ اگر فوت ہوا ہے تو اس کی تعزیت کے حوالے سے کیا حکم ہے، کہ اس کی تعزیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے تو کن الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے۔ بالکل بھی ہمارے مسلمان ان چیزوں سے بے خبر ہیں۔ آج کل جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو چیز میں سمجھتا ہوں، جو چیز میرے دل کو اچھی لگتی ہے، جو چیز مجھے بہتر لگتی ہے، وہی صحیح ہے، وہی حق ہے۔ بس کوئی عالم ہے جتنے بھی دلائل دے رہا ہے، اب اس کے ساتھ میں اتفاق بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ میرا دماغ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دماغ اس چیز کو نہیں مان رہا، میرا دل نہیں مانتا، بس بات ختم ہے۔ دلائل کی ہمارے نزدیک حیثیت ہی نہیں، ہمارے نزدیک صرف من مانی، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، سب سے ہمارے نزدیک بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ جو غیر مسلم کی تعزیت کے حوالے سے احکام و مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ مختصر طریقہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی تعزیت کے حوالے سے، کہ غیر مسلم کی تعزیت کے حوالے سے کئی سارے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے تھے۔ حالانکہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ ایک مومن کہہ سکتا ہے اور مومن کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب انا سے مراد یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ انا، بے شک ہم۔ اب ہم سے مراد کیا ہے کہ کون لوگ ہم اللہ کے ہیں؟ مسلمان، مومن۔ یہ مسلمانوں کا اور مومنوں کے لیے ہے انا کا صیغہ، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیسا من امتی، کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، لیسا منا، اور منا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ انا والا بھی ہم اسی سے مراد ہے کہ ہم میں سے مراد دین اسلام میں سے نہیں ہے، اور یہ اسلام سے نہیں ہے وہ۔ تو یہاں بھی انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ جو غیر مسلم وہ تو اللہ کے نہیں ہیں، اگرچہ اللہ کے بنائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن وہ اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے ماننے والے جو نہ ہوئے، تو ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ غیر شرعی اور ناجائز ہے۔ البتہ ان کے لیے تعزیت کی جا سکتی ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت یا کوئی بھی دعا ان کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی غیر مسلم کے حق میں کوئی دعا نہیں کی جا سکتی، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی خوبیاں، معاشرہ اس کی خوبیوں سے بھرا پڑا ہو، لیکن اس کی خوبیوں کا تذکرہ ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی، اور اس کی خوبیوں کا تقابل کسی مسلمان کے معاملے میں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں اور فلاں مسلمان کی یہ خوبیاں ہیں، فلاں مسلمان کی اس کے مقابلے میں کم ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا اس کی اتنی ہیں۔ یعنی تقابل ایک مسلمان کا
غیر مسلم کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے جنازے کو کوئی دفن کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے تو مسلمان کے لیے پھر یہ جائز ہے کہ وہ اس کے جنازے کو دفن کرے یا جیسا بھی ہے، اگرچہ غیر مسلم جو ہیں وہ بعض اوقات یا پھر جو مسلمان ہے اس کی جو آخری رسومات ہوتی ہیں ان میں شریک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کی جو آخری رسومات ہیں ان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مختلف مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے جو مذاہب ہیں، ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے آخری رسومات کا، تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی ہندو یا کسی بھی غیر مسلم کی، کوئی سکھ ہو کوئی بھی ہو، آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کو دفن کرنے والا نے کوئی نہیں ہے، تو مسلمان کے لیے ہے کہ اس کو گڑھا کھود کے دفن کر دے۔ اب جو مسلمان میت کا احترام ہوتا ہے وہ کسی بھی غیر مسلم میت کا احترام وہ والا نہیں ہے، اس کے لیے وہ والے احکام نہیں ہے، نہ تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کو غسل کفن دفن دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، بس گڑھا کھود کے اس کو اس کے اندر دفن کر دیا جائے گا، یہ اس کے احترام کے لیے کافی ہے۔ تو کسی بھی غیر مسلم کے، ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو مسلمان کمزور ایمان اور کم علم مسلمان ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے، کوئی گویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گلوکار ہوتا ہے، کوئی اداکار ہوتا ہے، تو یہ اس کے غم میں بہت نڈھال ہو جاتے ہیں، اپنے ڈی پیوں پہ ان کی تصاویر لگا دیتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں، ان کے حق میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شہید کہہ رہے تھے لوگ ان کو۔ تو یہ جو تصور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس تصور کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو جنازہ ہے، اسی طرح کفن دفن ہے، اسی طرح سلام ہے، بیمار پرسی ہے، اسی طرح یہ جو مسائل ہیں یہ سارے مسلمان کے اوپر فرائض ہیں، مسلمان کے کسی غیر مسلم کے اوپر نہیں ہیں، نہ ہی کسی غیر مسلم کے مسلمان کے اوپر ہیں، بلکہ حق المسلم علی المسلم ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حقوق ہیں، یہ جنازہ پڑھنا، بیمار پرسی کرنا، چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اسی طرح اور جو مسائل ہیں، تو یہ مسلمان کے اوپر حقوق ہیں۔ غیر مسلم اگر فوت ہو جائے تو اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اس کو اگر کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے تو گڑھا کھود کے اس کو اس میں دفن کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کی وہ جو اس کے مذہب کے مطابق رسومات ہوتی ہیں وہ بھی ادا نہیں کی جائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔